وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وفي مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس محلہ کی اس مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کا اہتمام محترم المقام جناب میاں غلام حیدر چچر صاحب و میاں غلام رسول صاحب اور اس مسجد کے امام جناب مولانا بلال احمد فریدی صاحب و دیگر احباب نے مل کر اس محفل کو سجایا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کی طرف سے اس سائی کو قبول فرمائے اور ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرے حساب سے تو یہ طے تھا کہ 11 بجے انشاءاللہ اس محفل پاک کا اختتام کر دیا جائے گا، دعا کر دی جائے گی، لیکن چونکہ محفل کو لیٹ شروع کیا گیا تھا تو جب بندہ محفل میں آ جائے تو وہ حاضری نہ پیش کرے تو یہ بھی خلاف ادب ہے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ ہر کسی کو پیش کرنا چاہیے. بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ بھی اپنا نذرانہ پیش کرتے رہے. دل کا خلوص اور زبان کے اوپر درود و سلام کا جاری رہنا، دل کے اندر حضور علیہ السلام کی محبت کا جوش یہ رہنا چاہیے. بیٹھے ہوں کی یہی حاضری ہے. جو پڑھنے کے لیے آئے وہ تو پڑھیں گے، حاضری لگوائیں گے. خلوص انہیں بھی چاہیے، خالص نیت ان کی بھی ہونی چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. نیت درست ہوگی تو عمل قابل قبول ہوگا اور اس پر نتائج مترتب ہوں گے، اس پر بندے کو ثواب ملے گا، اجر اسے دیا جائے گا، انعامات خداوندی وہ پائے گا. لیکن نیت ہی درست نہ ہو
ریاکاری مقصود اللہ نہ کرے، کسی کے عمل نیک کے پیچھے ریاکاری ہو، اللہ نہ کرے، تو عمل تو ضائع ہو جائے گا۔ تو عمل سے پہلے نیت کو درست کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کے مرتب امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو سب سے پہلے ذکر ہی اس لیے کیا کہ ٹھیک ہے، جمع احادیث ایک بہت عظیم عمل ہے، اس پر بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث کو یاد کرنا، آگے اس کی تبلیغ کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو 40 احادیث جس کے اندر دین کے احکام ہوں یاد کرے گا، اللہ اسے قیامت والے دن فقیر اٹھائے گا۔ تو جنہوں نے ہزاروں احادیث یاد کر کے بما ان کی اسناد کے جمع کر دیے ہیں، قیامت تک کے لیے انہیں محفوظ کر دیا ہے، بتاؤ ان کو اللہ کتنا شان دے گا۔ علم دین کی بڑی برکات ہے۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے کچھ علے نہیں کیے تھے، بہت بڑی ریاضات کی ہوں، محنتیں کی ہوں، اللہ نے قطبیت کا مقام مجھے کیسے دے دیا؟ فرمایا میں علم دین پڑھتا پڑھاتا رہا، اللہ نے مجھے قطبیت کا درجہ عطا۔ اور پھر ساتھ محنت ہو، ریاضت ہو، تو پھر تو سننے پر سواگا ہوگا نا، اس کی اس مقام کو چار چاند لگے گے نا، کیونکہ اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا، نیک عمل اسے اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کا بھی عمل جو ہے نا اس کو ضائع نہیں کرتا، مطلب اس پہ کوئی ثواب مترتب نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ نیک نیتی سے اگر کوئی کر لے، تھوڑا سا بھی کر لے گا تو اسے بہت بڑا اجر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام، اپنی ذرا پہچان بھی پایا کرو کہ ہم کیا۔ اب دیکھو نا، ایک گھونٹ پانی کیا حیثیت ہے اس کی، کیا قیمت ہے اس کی۔ بس ہماری قوم کو یہ بیماری کھا گئی ہے کہ بس ٹیلی فون کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں، پتہ نہیں ہم نے اس کو جان دینی ہے اور اس نے ہمیں جہنم سے بچانا، اور ساری ہماری مشکلیں بھی ٹیلی فون نے حل کرنی ہے، اور سارے انعامات بھی اس ٹیلی فون نے ہی ہمیں دینے ہیں۔ شاید بنتی کسی اور مقصد کے لیے ہے، ہماری قوم کو اس کے استعمال کا پتہ ہی نہیں۔ بہرحال ہر معاملے میں ہم ایسا کر جاتے ہیں، سارے ہی کرتے ہیں، میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا، ہم سارے ہی ایسے ہیں ماشاءاللہ۔ گاڑی پارک کرنی ہے تو جہاں پارکنگ ہے وہاں نہیں کریں گے، کہیں اور ہی جگہ پر کر دیں گے، ایسا ہی کرتے ہیں نا ہم تو پیشکش کے ذریعے امرود کھانے والی قوم ہے بھائی، لیکن بہرحال جیسے بھی ہیں کلمہ تو سرکار کا پڑھنے، جیسے بھی ہیں نکمے ضرور ہیں، بے شعور ضرور ہیں، جیسے بھی ہیں تو سرکار کے امتی نا۔ بس تم نے اس چیز کو ضرور پہچاننا، باقی اور کسی چیز کی سوجھ بوجھ ہو نہ ہو، یہ تمہیں ضرور خبر ہونی چاہیے کہ ہم کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھنے والے، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمیں اللہ نے وہ نعمت دی ہے جو نعمت نبی رسول مانگتے آئے، یہ پہچان ضرور تم نے اپنے پاس رکھنی ہے اور اس کی پاسداری ضرور رکھنی ہے۔ یعنی یہ تم نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی کر کے اللہ نے ہمیں بہت بڑا انعام کر دیا۔ دیکھو نا، ہزار مہینے کوئی عبادت کرے اس رنگ میں، دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اور ایک ٹانگ پر کھڑا ہو کر قیام کرے اللہ کی عبادت کے لیے، 1000 مہینے، کتنا بڑا اجر پائے گا، بہت بڑا نا۔ لیکن اللہ نے تمہیں یہ تحفہ کیا دیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا صرف سال میں
زندگی میں ایک دفعہ یا قیامت تک ایک دفعہ ایک رات آئے گی جس کی عبادت 1000 مہینے سے افضل ہوگی. فرمایا نہیں، ہر سال میں ایک رات ایسی آیا کرے. ایک رات کی عبادت تمہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل درجہ ہو سکتا. اس میں ہمارا کمال ہے، یہ ہمارا کمال ہے؟ نہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ صدقہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ہے. تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سقا مسلما شربۃ من ماء حيث يوجد الماء كان له كأي رغبة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیاست کا کیا کہتا ہے کہ جس بندے نے اپنے مسلمان بھائی کو ایک گھونٹ پانی کا پلا دیا، بس یہ سوچ کر کہ یہ خود بھی پی سکتا ہے، پانی عام وافر ملتا ہے ہر جگہ پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے یوں جاد الماء، وہاں اس علاقے میں اس جگہ پر پانی پلائے جہاں پانی وافر ملتا ہے، کھلا ملتا ہے، بکتا نہیں ہے، مشکل سے لایا نہیں جاتا، جہاں سے چاہے جو کوئی پی سکتا، جیسے ہمارا علاقہ ہے. تو فرمایا ایسی جگہ پر اگر کوئی کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دینا، بس صرف یہ کر کے سوچ کر نیت یہ رکھ کر کہ خود بھی پی سکتا ہے لیکن یہ میرا مسلمان بھائی ہے، چلو میرے ہاتھوں سے پی، میں اس کی اتنی ادنا سی خدمت کر دوں کہ ایک گھونٹ پانی پلا. فرمایا کانا لہو کا عتق رقبۃ، اسے اتنا ثواب ملے گا جیسے ایک پورا غلام رائے خدا میں آزاد کر دیا. اور غلام آزاد کرنے کی کتنی فضیلت ہے، یہ بھی آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. فرمایا اس کے جو اعضاء ہیں نا غلام کے، جب ایک بندہ اسے آزاد کرتا ہے تو سارا غلام جب آزاد ہو جاتا ہے تو آنکھیں آزاد، کان آزاد، ناک آزاد، اس کا سارا آزاد، بازو آزاد، پاؤں آزاد، ٹانگیں سب کچھ آزاد. فرمایا ہر ایک عضوے کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ہر ایک عضوے کو اللہ جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا. یہ ثواب ہے فقط ایک گھونٹ پانی پلانے کا. اب بتاؤ پورا گلاس اگر کوئی کسی پلا دے تو پھر کتنا مرتبہ. اچھا اہتمام کر دے، کھانا ساتھ کھلا دے، جس طرح میاں غلام حیدر صاحب نے انتظام کیا ہوگا لنگر شریف. کئی لوگوں کو اس بار بڑا اعتراض ہوتا ہے، یہ دیکھو نا جی کتنی بڑی رعایت ہے، اگر تم نے ذکر ہی کرنا ہے، دیکھو نا نیت ہی نہیں کی، اگر میلاد ہی کرنا ہے تو پھر گھر بیٹھ کر یہ ہے کہ یہ دیکھیں پھر سڑکوں پر چڑھی ہوتی ہیں اور یہ ہو رہا. تو دیکھیں ظاہر باہر ہی پکائی جاتی ہے، گھر میں تو دیکھیں پک نہیں سکتی، گھر میں تو ہنڈیاؤں کے اندر پکایا جاتا ہے. اور مہمان اگر زیادہ ہے تو ہنڈیا میں پکا کر کیا ان کا مذاق اڑانا ہے؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ مہمان 200 بلائے ہوئے ہنڈیا میں پکا کر بیٹھا ہو تو مہمان کیا کہیں واہ کیا بات ہے، ہمیں کہا تھا کھانا ملے گا، اہتمام ہوگا، تو نے تو ہمارا مذاق اڑایا. اچھا خیر کھا خوب دوستی نبھائی ہے تو ظاہر ہے دیکھیں پکانے والے غیر مرد ہے تو پکا کے سڑکوں پر پکائیں گے، ظاہر سی بات. تو اس میں کون سی ریاکاری والی بات ہے؟ بس عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں، ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان بھائی ایک گھونٹ پانی پلائے گا تو وہ غلام آزاد کرنے جتنا ثواب پائے گا. تو بتاؤ اسے اچھی طرح شربت کوئی پلا دے موسم کے حساب سے، یا چائے پلا دے، یا پھر اسے سیر کر کے کھانا کھلا دے، بتاؤ اس کو کتنا اللہ رب العزت ثواب عطا کرے. دار مدار نیتوں پر ہے، نیتوں کے اوپر حملہ کوئی نہیں کسی کی نیت پر کر سکتا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی نیت کو جانتا نہیں. یا پھر اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب جانتے تھے کہ یہ بندہ کس نیت سے آیا ہو. ایک آدمی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر کھڑا ہی ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنا کام کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ رہے ہو؟ آیا اور کھڑا ہو گیا، فرمایا اپنا کام کیوں نہیں کرتا؟ وہ حیران ہوا، کیا کون سا کام ہے؟ تو بس آپ کو دیکھنے ملنے کے لیے آتا. فرمایا نا، اپنے بیوی بچے جو کسی کے سپرد کر کے آیا تھا کہ مسلمان نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے بدلے میں مجھے مار دیں گے اور میرے بیوی بچوں کو تو پالے گا، پڑھائے لکھائے گا، پالے پوسے گا، تو وہ معاہدہ جو تو کر کے آیا ہے تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، اپنا کام کیوں نہیں کرتا؟ بات سمجھ رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کام کرو اپنا، کیوں نہیں کرتے؟ بس آپ کا یہ فرمانا تھا، لڑنے لگا، کانپنے لگا، تلوار
اور یہی میری نیت تھی، یہی میرا معاہدہ تھا، میں نے آج قتل کرنا تھا، لیکن جب آپ کے چہرے پر میری نظر پڑی ہے میری جرت نہیں ہوئی کہ میں ہاتھ اٹھایا، میں یہ جرت نہیں کر پایا کہ میں ہاتھ اٹھاؤں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بیٹانوں کی پتا کاندا کرتا ہوں جنہیں ہمیں کی پتا ہوتا ہے، بیٹانوں کی پتا کہ پوپلے تے پد پہلے کی والی گل ساری قوم دے اکثر لوگوں کا یہ حال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے راز جان لیتے تھے، دلوں کے راز جان لیتے تھے۔ حضرت وابصہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ، آئے اور بیٹھے، ابھی بولنا چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم یہی پوچھنے آئے ہو نا کہ نیکی کس میں ہوتی ہے اور گناہ کس کام کے کرنے پر؟ جس کا نہیں تسالنی ان بر والاسم، کیا تم اسی لیے آیا نا کہ تم مجھ سے پوچھے کہ سرکار بتائیے کون سے وہ کام ہیں جن کے کرنے پر نیکی ملتی ہے اور کون سے وہ کام ہیں جن کے کرنے پر گناہ ملتا ہے؟ حیران دیکھ رہے ہیں کہ سرکار میں تو ابھی بولنا ہی نہیں، آپ نے پہلے ہی میری دل کی بات بتائی، فرمایا آ گیا ہے تو پھر یہ تو بڑی لسٹ ہے نا، بتائی جائے کہ یہ کام کرنے نیکی کا کام ہے اور یہ کام کرنے برائی کا کام ہے، گناہ ہے، اس پہ تو بڑا وقت لگے گا۔ فرمایا قریب آ، وہ آدمی حضرت وابصہ رضی اللہ عنہ قریب آئے، حضور علیہ السلام نے سینے پر ہاتھ پھیرا، فرمایا جا تجھے اب خود ہی پتہ چل جائے کرے گا کہ یہ کام نیکی کا کام ہے اور یہ کام برائی کا کام ہے، ساری ضرورتیں ہی پوری کر۔ تو دلوں کے راز اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتے جن کو اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ اور علم عطا۔ تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو صفت ہے نا علیم بذات الصدور، اس کے بھی مظہر ہے، یہ عقیدہ رکھا کرو کہ فرق تو اگر نہ کرو گے تم فرق مراتب نہ شناسی زندگی، اگر تم فرق مراتب ہی نہیں کرے گا تو تب تو بے دین ہو جائے گا کہ کہے عام بندہ اور نبی کا حال ایک جیسا ہوتا ہے تو تم نے فرق مراتب کیا ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک عام آدمی اور ولی اللہ کے مرتبے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تو ایک عام آدمی اور نبی اللہ کے مرتبے میں کتنا بڑا فرق ہوگا، اور ایک آدمی اور رسول اللہ کے بیچ میں کتنا فرق ہوگا، اور ایک عام آدمی اور امام النبیین خاتم النبیین سید المرسلین کے مراتب کے بیچ میں کتنا فرق ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ تفرید ہاتھ فرید، خدا نے حضور قبلہ سیدی شمس الفقہا۔ یہ صرف میں تمہیں تیار کر رہا ہوں کہ آئندہ سال جب آئیں گے نا ہم تو انشاءاللہ آپ کو تقریر سناؤں گا، یہ صرف تمہیں تیار کر رہا ہوں کہ سنا کیسے جاتا ہے۔ نیات اللہ کے حضور نیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا تم جو قربانیاں کرتے ہو نا ان کے گوشت ہڈیاں یہ سارا کچھ یہی رہ جاتا ہے، یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، نہ اللہ کو ان کی ضرورت ہے، یہ تم ہی آپس میں کھا پی جاتے ہو، استعمال کر جاتے ہو، ہاں اس تک جو چیز پہنچتی، فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارے دلوں کا تقوی ہے وہ اس کی ذات بارگاہ تک پہنچتا ہے اور اس کے ہاں قبولیت اسے دی جاتی ہے۔ تو کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے نیت کا درست کرنا نہایت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل میاں غلام حیدر پاس بیٹھے ہیں، پر یہ شاملی والی بات ہو جاتی ہے، لیکن یہ میں حقیقت چونکہ جو میں نے دیکھی ہے نا، ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ بابا جان کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، وہ ان سے بڑا پیار کرتے تھے، اور یہ مسجد چھوٹی تھی بظاہر، ویسے تو ہر مسجد ہی بہت بڑی مسجد ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ایک اینٹ جتنی مسجد یا ایک بلشت جتنی بھی کوئی بنا دے گا نا تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائے۔
من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے، من بنا للہ، یہاں پر بھی وہی ہے کہ نیت ہو اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی بناتا ہے مسجدن تنوین ہے تو یہ تقلیل کے لیے بھی آ سکتی ہے کہ اپنی طرف سے اس نے جو جمع پونجی تھی مختصر اس نے لگا دی جو بھی آئی، لیکن اللہ اس کے اس عمل کو بھی قبول کرے گا۔ فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ وہ میں پہلے عرض کر میرے باپ کا جواب جی ہاں میں چھوٹی جی ریکویسٹ کرنا چاہوں جی اسی جب اتنے آ کے رہائش کی ہے مکان بنایا، میرے والد صاحب نے فرمایا کہ سب پہلے سب تو مسجد بنانی، اور یہ بابا جی نے اتنے آ کے ایک چدیر کی مسجد ایک گارڈن کی مسجد تعمیر ہوئی ہے جی، انہوں نے فضل و کرم نال انشاءاللہ تعالیٰ کی مہربانی اس ٹائم میں ڈیولپمنٹ بن گئی ہے، اور انشاءاللہ ان کا کام جاری سے جاری ہے۔ یہ سارا کریڈٹ میرے بزرگ جانا ہے، میرے باپ کو جانا ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہے، یہ ساڈا کچھ بھی نہیں جی انشاءاللہ حقیقت ہے نا، اے میں دسنا چاہنا بھی نیت ایہو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی عطا ہے، مان دنیا کے رہے کوئی شاید خدا تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے، بندے کی نیک نیتی سے ہی ہے۔ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ نیت جو ہے نا وہ بندے کی کامل ہونی چاہیے، اور ویسے تو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ بھی ہمارے بزرگوں کی عطا ہے۔ میاں غلام احمد صاحب ہمارے یہ سب جو ہے نا یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے باپ کو، تو یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، اگر کسی اور لائن پر لگاتے تو لگا سکتے تھے، جس طرح حدیث میں آیا ماں باپ بھی بچوں کو یہودی نصرانی مجوسی بناتے ہیں، تو شکر خدا کا کرو کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور مسلمانوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ کیوں دیا ہے، اس میں بھی یہی رہا۔ یعنی قرآن میں دیکھ لو، اٹھاؤ تفسیریں پڑھو، جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا آرڈر دیا نا وہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ دو چیزیں اکٹھی کیوں کی گئی ہیں، اس میں بھی راز یہ ہے کہ بندو جو اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو یہ ذہن میں تمہارے رہے کہ اس عبادت کے راہ پر تمہیں لگایا تمہارے ماں باپ، تو جب میری عبادت کرنے لگو اور جس وقت تک کرتے رہو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرتے رہو، کیونکہ یہ راہ تمہیں دکھایا تمہارے ماں باپ نے۔ ماں باپ کا احسان تو بھول ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ دولت ساری دولتوں سے بڑی دولت ہے۔ یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا دوں۔ سبحان اللہ۔ آپ لکھتے ہیں حضرت سلطان باہو سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ، آپ لکھتے ہیں اور کوئی نہ دل دی کاری تو کلمہ ہی دل دی کاری ہو، اور کوئی نہ دل دی کاری ایکو کلمہ ہی دل دی کاری ہو، کلمے دور زنگار نکیتا کلمی میل اتاری، کہ کلمہ ہیرے لال جواہر کلمہ ہٹ پساری ہو، ایتھے اوتھے دوئی جہانی کلمہ دولت ساری، ایتھے اوتھے دوئی جہانی ایک کلمہ دولت۔ تو ساری دولتوں سے بڑی دولت تو تمہیں تمہارے ماں باپ سکھا کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں، اس لیے ماں باپ کا احسان کبھی نہ بھولنا، ورنہ دنیا میں بھی تباہی اور بربادی اس کا منہ دیکھو گے، کامیابی کی طرف کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ قبر کے اندر بھی ناکامی اٹھانی پڑے گی اور حشر کے اندر بھی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اگر ذلت سے بچنا چاہتے ہو، عزتوں کو سمیٹنا چاہتے ہو تو ماں باپ کی خدمت کر لو، جتنا زور لگا سکتے ہو، جتنی طاقت لگا سکتے ہو، اپنی ماں کی قدم دھو کر بھی اپنے باپ کی عزت اور قدر کر، تاکہ تجھے اللہ قدر دے اور اللہ تجھے شان دے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیت اچھی ہو۔ اب آخر میں دو چار باتیں اس حوالے سے کہ چونکہ شوق دلانا یہ ہماری ذمہ داری، حضور بھی حضور علیہ السلام بھی شوق دلاتے تھے
یعنی نیکی کے کاموں کے اوپر شوق دلاتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام پر رہنمائی کرنے والا اس نے صرف رہنمائی کی ہے لیکن کفاعلہ ہی اسے درجہ اور ثواب اتنا ہی مل جائے گا جیسے اس نے خود نیکی کی ہے۔ ہاں جی، جس لئے میں دیکھنا تو بندے کو یہی کرنا پہنے ہیں، جس لئے میں کر رہا آپ نے کرنا ٹھیک ہے، نہیں نہ چلنی چاہیے، نہیں چلنی چاہیے۔ مسجد میں ذکر و فکر کے علاوہ باتیں دنیا کی کرنا یہ منع ہے، اور شور اٹھنا تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور جسے پسند ہے قیامت کی نشانی بننا بنے، ہمیں اس سے کیا۔ اچھا، یہ جو مساجد ہے نا اللہ کے گھر یا اللہ کے دین کا کوئی بھی کام، اس پر توجہ دلانا، برنگیختہ کرنا، لوگوں کو ابھارنا، تیار کرنا، دلالت کرنا، رہنمائی کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب دیکھو تو میں کسی کو کہوں یار یہ ایک بستی ہے یا مسجد نظر نہیں آ رہی، اور میں کہوں میاں عبدالرزاق صاحب یا مسجد بنوا دو، تو میرے کہنے پر وہ مسجد بنوا دیں گے تو جتنا ان کو ثواب ملتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ کے زمرہ میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب تک وہ مسجد رہے گی، نمازیں پڑھی جاتی رہے گی، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ان کے کھاتے میں ہوا تب تک ثواب جمع ہوتا رہے گا، اور جتنا یہ کما جائیں گے مجھے بھی اتنا مل جائے گا۔ اللہ کی میں نے تو صرف کہا تھا اور اتنا ہی برابر تھا، اور حضور علیہ السلام نے گارنٹی دیا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے نا اس کے ثواب میں بھی ایک رتی برابر کمی، یہ نہیں کہ ادھر سے ادھر ڈالا جائے گا نا، اسے اتنا برابر ملے گا کام کا، اور رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا مل جائے گا، پر پہلے کرنے والے کے کام کرنے کے ثواب میں بھی رتی برابر فرق نہیں۔ اب دیکھو ذرا وہ بندے جو مساجد کو آباد رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو کتنا بڑا درجہ دیتا ہوگا۔ ایک حدیث سناؤں اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں کہ اسے کتنا مرتبہ اللہ درجہ دے گا جو اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ میں ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، حدیث قدسی ہے وہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہمارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے یہ کلمات نکلے ہیں، زبان مصطفیٰ کی ہے، فرمان اللہ وحدہ لا شریک۔ خالق کائنات مالک ارض و سما جل مجد العظیم کے بارے میں تمہارے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہوں جو چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، نعوذ باللہ زنا کاری کے اندر مشغول رہتے ہیں، یا شراب خوری کرتے ہیں، یا اور کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا جو بھی گناہ کے کام ہیں وہ کرتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں ان پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرماتا ہوں۔ فلما نظرت الى امار بیوتی والمستغفرین بالاسحار والمتحابین فی بجلالی سررت عنہم عذابی او کما قال اللہ تعالی علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا یہ فرمان ہے، لیکن جب میری نظر رحمت ان بندوں پر ہوتی ہے جو میرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں، اور ان بندوں پر ہوتی ہے جو راتوں کو سحریوں کے وقت جاگ کر اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اور جب میری نظر رحمت ان پر ہوتی ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دنیا داری کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فرمایا ان تین طرح کے بندوں کے اوپر جب میری نظر ہوتی ہے تو سررفت عنہم عذابی، میں بروں سے بھی عذاب کو روک لیتا ہوں، فرماتا ہوں ان نیکوں کے صدقے تمہیں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے گھروں کو آباد رکھنے والے بندے اللہ کے ہاں اتنے پیارے ہیں، کتنے پیارے ہیں، اس حدیث قدسی سے اندازہ ہو جائے گا تمہیں کہ ان کے صدقے گناہگاروں سے عذاب کو ٹالا جا رہا ہے، تو بتاؤ وہ خود اللہ کے ہاں کتنے مقبول ہوں گے، کتنا بڑا ثواب پا رہے ہوں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ہے نہیں کہ اللہ کے گھروں کو آباد وہ کرتے ہیں
اللہ اکبر کبیرہ، جو اللہ اور دن آخری پر ایمان رکھنے والے یعنی جس کے دل میں یہ شوق دیکھو کہ وہ خانہ خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ جذبہ دیکھو کہ میں اس کی تعمیر و ترقی کے اندر میں حصہ لوں اور اپنے آپ کو ادھر مشغول کروں، تو اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ بندہ ایسا بندہ ہے جو ایماندار ہے۔ اور مومنین کے لیے تو پھر بشارات ہے نا، بشر الذین آمنوا وبشر المؤمنین۔ قرآن میں کئی جگہ پر اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے میرے حبیب، جو ایمان والے ہیں نا ان کو جنتوں کی، اچھے انعام کی، اچھے مقام کی بشارت آپ خود سنا دیں۔ ایمان کی تکمیل کرنا یہ بندے کا کام ہے، اور اوپر انعامات کی برسات کر دینا اس وحدہ لا شریک لہ کرنا۔ ایماندار ہو جائے صحیح، اور ایمان مکمل ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی ٹھیک ہو گیا۔ تو بحمدہ تعالی اللہ رب العزت نے اہل سنت و جماعت کے ان افراد کو وہ سچی محبت ضرور عطا فرمائے، اور ہمیں اگر کسی چیز پر کوئی فخر ناز ہو سکتا ہے تو نمازوں پر تو ہم نہیں کر سکتے، وہ ہمیں پتہ ہی، حال پتہ ہی ہے۔ اسی طرح جو زکاتیں ہم نکالتے ہیں اس کا بھی پتہ ہی ہے، روزوں میں بھی جو ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں اسے بھی ہم جانتے ہیں کیا کر رہے ہیں۔ نہیں کرنا چاہیے ایسا، یہ برا ہے، اللہ کا حکم کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے، گناہ گار ہے ضرور ہم، لیکن نبی کے وفادار بھی ہیں، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ایک چیز ضرور ہے۔ اگر ہم کوئی چیز بتا سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی کام کی شے ہے نا، تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کیا یہ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ مثلا سارے جو ہم بیٹھے ہیں، اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تجھے تیرا باپ پیارا ہے یا اللہ کا حبیب، تو ہم کیا کہیں؟ ایک بات میں تو کہتا ہوں، باپ کی عزت، عظمت، جو بھی شان، شوکت، سطوت اللہ نے ان سے عطا فرمائی ہے یا مجھے عطا فرمائی ہے، یا جو بھی ہماری قدر و قیمت ہے، نبی کے نالین کے اوپر ہم قربان کرنے کے لیے تھے۔ نبی کی ذات تو بہت بلند ہے، نبی کا شان تو بہت اونچا ہے، ہمارا باپ اور اس کی عزت، عظمت، جو بھی اللہ نے اسے شان و شوکت، سطوت، رفعت، بلندی دی ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے نبی کے جوڑوں پر قربان کر دی جائے۔ نبی کی ذات کا مقام کو کہتا ہے، یہ کیا ہوا؟ ایسا نہیں ہے، دل و جان سے اللہ کے فضل میں ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ ہم، ہماری ذات، ہماری بات، ہماری جو بھی عزت دولت، جو بھی کچھ ہے، ہمارے بیوی بچے، خاندان، سب عزیز و اقارب، رشتے دار، سب کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی محبت کو دل سے نہیں جانے دیں۔ کیا ہم سارے ایسا ہی رکھتے ہیں نا ذہن؟ تو بس کوئی اگر کام کی شے ہے، باقی سارے تو ہم نکمے ہی ہیں نا، اگر کوئی شے ہے پلے تو پھر یہی ہے۔ بحمدہ اللہ، حضور علیہ السلام فرماتے، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے، اس وقت تک کوئی تم میں سے کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی ذات سے پیارا نہ ہو جاؤں، میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، میں اس کو اس کے عزیز و اقارب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور جب تک میں اس کو والناس اجمعین، سارے کے سارے لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا مغز قرآن روح ایمان جان دی، مغز قرآن روح ایمان جان دی، ہست حب رحمت للعالمین،
اے دل وچوں چھکا اے محبت ہی ہے اے سرکار اللہ سلامت رکھے اور اے دے تے ہی سانو خاتمہ نصیب اس واسطے اسی کہنے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے موت مدینے پڑھ لو جنہ کا ایک تمنا جنہ دی پڑھ لو ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں ایمان پہ دے پڑھو پڑھو کھول کے پڑھو ایمان پہ ایمان پہ دے موت ایمان پہ دے موت ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے مدفن میرا محبوب کے بنا دے مدفن میرا کیونکہ بس ایک ہی تمنا ہے منزل وہ مدینے کی جب طیبہ میں پہنچوں آ جائے اجل میری اس نیت اور تمنا سے اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری مل جائے نا تو سمجھو بات بن گئی بات تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا تیری بگڑی بنانا میرا کام تھا ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام تھا اس طرح کے جذبات لے کر کوئی آ جاتا ہے نا تو وہ بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہ دربار ایک گور بار ہے کہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ اس در سے کوئی خالی ہاتھ آیا اپنے تو اپنے پرائے بھی وہاں سے خالی ہاتھ صوفیاء لے کے آنے حضرت جی صاحب سمجھیں گے نہ رفت لا بازبان مبارکش ہرگز مگر باشہد لا الہ الا اللہ یعنی حضور علیہ السلام کے زبان پر لا کا لفظ جس کا معنی نہیں ہوتا ہے نا یہ آیا ہی نہیں یہ لفظ تو کبھی آیا ہی نہیں ہاں جب شہادت کی مطلب بات آتی ہے اشہد لا الہ الا اللہ تو اس وقت تو مجبوری ہے نا اس کے دیے بغیر بندہ مومن مسلمان نہیں ہوتا تو حضور علیہ السلام بھی اللہ کے وحدہ لا شریک لہ کی گواہی دیتے تھے تو اگر یہ مجبوری نہ ہوتی بالفرض صوفیاء لکھتے ہیں کہ یہ اگر مجبوری نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام کی زبان پر کبھی لا کا لفظ آنا ہی نہیں اس کا معنی کیا ہوتا ہے نہیں تو کوئی عاجز کہے نا جو نبیوں کا سردار اور امام ہے اللہ نے اسے حاکم اور مالک بنا کر بھیجا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ خالق کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تو وہ کہنا جس کے پاس کچھ نہ ہو جو خالی ہاتھ ہو مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر تو میں اس کر رہا تھا کہ محبت اور ذوق شوق سے حاضری دینا امتی کا کام ہے ساری مشکلیں حل کر دینا اس اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں تو اپنوں پر بادشاہ اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومنوں پر تو نبی بہت ہی زیادہ شفقت اور مہربانی فرمانے والے ہیں وہ نبی تو وہ ہے جو جانور بھی ان کے دروازے پر آ جائے تو اس کی بھی مشکلیں حل کر کے بھیجتے ہیں اللہ ماشاءاللہ پتہ نہیں کیسے دل پتھر لے کر وہ بندے کہہ دیتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا
نبی تو جانوروں کی مشکلوں کو بھی حل کرتا ہے. لے بخاری شریف پڑھ کے تو دیکھو کدے کوئی چڑی آ کے چوں چوں کر دی تے اپنی مشکل حل کرا جاندی, کدے کوئی اٹھ آندا تے آ کے بارگاہ مصطفی دے اندر اپنی عرض کردا تے اپنی مشکل حل کروا جاندا ہے. سبحان اللہ. تے جے اے جانوراں دی مشکل حل کرنے والے نبی نے تے اللہ فرما رہا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. دسو مومناں دے کیسے کیسے کام پھسے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی نظر عنایت نال بیڑے پار ہو رہے ہو. کیونکہ ایک محبت کا عجیب رنگ میں دیکھا سی وہ تو مجبور ہو کے چند کلمے کہنے, ورنہ 11 بجے تو بعد بیان کرنے کا کوئی مقصد ویسے کوئی خاص رہ نہیں جاتا, کیونکہ ہر بندہ جھوم رہا ہوتا ماشاءاللہ سرکار کی محبت کے اندر آ کے. میں بہت زیادہ ہوں گا, میں بہت اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈی تے میری حاضری قبول فرمائے, دارین بھی تمہیں فلاح اللہ عطا فرمائے, تے مجالس دے آداب بھی تمہیں اللہ تعالیٰ سیکھن دی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت تک پکا نمازی تمہیں اللہ بنائے, میرے سنائے اللہ رب العزت ساڈے تے رحم فرمائے. آمین ثم آمین.